بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نعرے کا مل کے جواب دینا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. قوم کو، پاکستان کو، آپ سب کو 25واں یوم تکبیر بہت بہت مبارک ہو. ایٹمی پروگرام کے معماروں کو سلام، نواز شریف کو سلام، ذوالفقار علی بھٹو شہید کو سلام، پاکستان کے سائنسدانوں کو سلام، پاکستان کے انجینئرز کو سلام، اور ہر اس انسان کو سلام جس نے 28 مئی 1998 کا جو یوم تکبیر تھا اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا. اور پاکستانی قوم کو سلام جس نے یکجا ہو کر، متحد ہو کر مشکلات کا سامنا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا. قومی سلامتی کے اداروں کو بھی سلام، پاک فوج کو سلام جو اس ایٹمی پروگرام کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. پاک فوج کو سلام، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے، پولیس کے، رینجرز کے، سب کو سلام. آپ جانتے ہو کہ جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو نواز شریف صاحب ملک میں نہیں تھے، وہ دورے پر، غیر ملکی دورے پر باکو میں تھے. جب نواز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ انڈیا نے دھماکے کیے تو انہوں نے اسی وقت ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر پاکستان فون کیا اور کہا کہ آج اگر پاکستان ان ایٹمی دھماکوں کا جواب دینا چاہے تو کتنے دن درکار ہیں. ان کو جواب ملا کہ 17 دن درکار ہیں. تو پاکستانیوں، تاریخ گواہ ہے کہ 17 دن کے بعد ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر نواز شریف نے چاغی میں ایٹمی دھماکے کیے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کا دفاع ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا. آپ سب جانتے ہو، آپ سب سن چکے ہو، دیکھ چکے ہو کہ جب نواز شریف نے ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ کرنا تھا تو جانتے ہو نا، پوری دنیا سے، صرف امریکہ سے نہیں، صرف کلنٹن کے نہیں، پوری دنیا سے نواز شریف پر دباؤ آیا کہ یہ ایٹمی دھماکے مت کرنا. لیکن شیر کا بچہ نواز شریف، اس نے پورے دنیا کے دباؤ کو برداشت کیا. بل کلنٹن جو اس وقت کا صدر تھا امریکہ کا، اس سے نواز شریف صاحب کی ذاتی دوستی تھی. اس نے کہا یہ دھماکے نہ کرو. نواز شریف صاحب نے کہا ذاتی دوستی پیچھے رہ جائے گی، اس مٹی اور اس ملک سے جو وفا ہے میں اس کو ترجیح دوں گا. اور پھر دنیا نے دیکھا، ہمیں کہا گیا کہ پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، سینکشنز لگ جائیں گی، پابندیاں لگ جائیں گی. نواز شریف نے اللہ پر توکل کر کے وہ پابندیوں کی پرواہ نہیں کی. اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ نواز شریف نے سفارتی مہارت سے، نواز شریف نے اس وطن کی، اس مٹی کی محبت سے سرشار ہو کر نہ صرف ان پابندیوں کا، ان سینکشنز کا مقابلہ کیا، بلکہ ان سینکشنز کو دنیا کے سامنے ملیا میٹ کر کے دکھایا. پاکستان کا جھنڈا جھکنے نہیں دیا، پاکستان کو بھیک مانگنے پر مجبور ہونے نہیں دیا، ملک کو اس
بھی سنبھالا, معیشت کو بھی سنبھالا اور قوم کو بھی سنبھالا. اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ, اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ, اس کو کہتے ہیں وطن کا بیٹا, اس مٹی کا بیٹا, اس کو کہتے ہیں سن آف سوئل. آپ لوگ گواہ ہونا کہ صرف ایٹمی دھماکے نہیں کیے, صرف ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر نہیں بنایا. 75 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, نواز شریف کے منصوبے اور ترقیاتی کام اس ملک سے نکال دو تو پیچھے صرف اور صرف کھنڈرات بچتے ہیں. گواہ ہونا. اپنے 3 ادھورے ادوار میں کوئی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی. پہلی مرتبہ 2.5 سال, دوسری مرتبہ 3 سال اور آخری مرتبہ, آخری نہیں انشاءاللہ دوبارہ بھی آئے گا نواز شریف, اور تیسری مرتبہ 4 سال. کوئی مدت پوری نہیں کرنے دی, لیکن ان 3 ادھورے ادواروں کا مقابلہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں کر لو. گوادر سے کراچی تک, شمال سے جنوب تک, مشرق سے مغرب تک جہاں نظر اٹھا کے دیکھو گے نواز شریف کے منصوبے نظر آئیں گے. اور اب میرے بھائیوں بہنوں بچوں مجھے ہاتھ اٹھا کے جواب دینا. 1 منٹ نہیں, جواب دینا ہے. اب جواب دینا ہے. جب ملک میں موٹر ویز نظر آتی ہیں تو کس کا خیال آتا ہے؟ جب ملک کے اندر آپ کو اورنج لائن نظر آتی ہے کس کا خیال آتا ہے؟ جب آپ کو سڑکوں پہ چلتی میٹرو بس نظر آتی ہے کس کا خیال آتا ہے؟ جب آپ کو 14,000 میگا واٹ بجلی کے کارخانے لگے آتے ہیں تو کس کا خیال آتا ہے؟ جب بندرگاہیں نظر آتی ہیں تو کس کا خیال آتا ہے؟ جب 3G 4G 5G آپ استعمال کرتے ہو تو کس کا خیال آتا ہے؟ جب پاکستان ہیلتھ کارڈ, صحت کارڈ استعمال کرتے ہو تو کس کا خیال آتا ہے؟ جب 2 کمروں کے ایئرپورٹ سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ایئرپورٹ بن گئے تو کس کا خیال آتا ہے؟ جب گرین لائن دیکھتے ہو تو کس کا خیال آتا ہے؟ جب گیس کی پائپ لائنز دیکھتے ہو تو کس کا خیال آتا ہے؟ آواز نہیں آئی, پھر سے بتاؤ. اور وہ رہا چاگی کا ماڈل, وہ رہا, مڑ کے دیکھو ذرا, وہ رہا. جب چاگی کے پہاڑوں کو دیکھتے ہو جہاں سے 25 سال پہلے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز آئی تھی تو کس کا خیال آتا ہے؟ جب پاکستان کے دفاع سے لے کر پاکستان کی ترقی تک, پاکستان کی خوشحالی تک جب ایک ہی نام قوم کو یاد آتا ہے تو کیوں نہ کہا جائے نواز شریف زندہ باد. جب ہر صوبے میں نواز شریف کی ترقی کے نشان نظر آئیں گے تو پھر اب پتہ چلا ہے کہ اتنے مظالم برداشت کرنے کے بعد, اتنا انتقام برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی مدد سے نواز شریف آج بھی کیوں قائم و دائم ہے. پتہ چلا؟ اتنا زیادہ انتقام برداشت کرنے کے بعد آج بھی نواز شریف کی جماعت کیوں نہیں ٹوٹی, اب پتہ چلا. اور یہ اسٹیج پر نواز شریف کے ساتھی کھڑے ہیں جنہوں نے نواز شریف کے لیے جیلیں برداشت کی. نواز شریف سے لے کر شہباز شریف تک, شہباز شریف سے لے کر حمزہ شہباز تک,
رانا ثناءاللہ، احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، سعد رفیق، سلمان رفیق، پاکستان میں جو مسلم لیگ نون کی ساری قیادت تھی سب جیلوں میں گئے، لیکن اب پتہ چلا کہ کوئی ایک شخص بھی نواز شریف کو چھوڑ کے کیوں نہیں گیا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے ساتھی سیسا پلائی ہوئی آہنی دیوار کی طرح نواز شریف کے ساتھ کھڑے، اور دوسری طرف مشکل وقت کیا آیا، ریت کی دیوار کی طرح سب کچھ بہ گیا منٹوں میں۔ یہ ہے فرق۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک بنانے والے کو دنیا یاد رکھتی ہے، ملک جلانے والے کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، قوموں کے اوپر مشکل وقت آتے ہیں، اور مشکل وقت میں جو آپ کی قیادت ہوتی ہے، آپ کا جو لیڈر ہوتا ہے، وہ آپ کو لیڈ کرتا ہے، آپ کو حوصلہ دیتا ہے، آپ کو آگے بڑھاتا ہے، آپ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہوتا ہے، قوم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہوتا ہے، قوم کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہوتا ہے، لوہے کے اعصاب کا مالک ہوتا ہے۔ A leader leads from the front۔ اور میں اب سوچتی ہوں کہ اگر 28 مئی 1998 کے وقت کوئی بزدل پاکستان کی قیادت کر رہا ہوتا، کوئی گیدڑ پاکستان کی قیادت کر رہا ہوتا، تو ادھر بھارت دھماکے کر رہا ہوتا، ادھر ہمارا جو لیڈر ہوتا اگر گیدڑ ہوتا تو منہ پر کوڑے والی بالٹی ڈال کر چھپ جاتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بہادر قوموں کی قیادت بہادر لیڈرشپ کرتی ہے، اور دنیا سے تعلقات بگاڑے بھی نہیں، ملک بھی بچا لیا، معیشت بھی بچا لی، قوم کو بھی بچا لیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز شریف عطا کیا۔ اور وہ لوگ جو پہلے کلنٹن نواز شریف کو کہتا تھا دھماکے نہ کرو، 5 ارب ڈالر دے رہا تھا، نواز شریف نے کہا کہ مجھے پیسوں کی لالچ نہیں، اپنے ڈالرز جو ہیں وہ اپنے پاس رکھو، میں اپنی قوم سے وفا کروں گا، اپنی مٹی سے وفا کروں گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اسی بل کلنٹن نے کہا کہ نواز شریف پلیڈ ود اے اسٹریٹ بیٹ، کہ نواز شریف نے دھوکہ نہیں دیا، ہمیں کھل کے کہا کہ میں کسی دباؤ میں نہیں آؤں گا، اپنے ملک کو ایٹمی طاقت بنا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور دوسری طرف دیکھو، قوم پہ امتحان نہیں آیا، ملک پر امتحان نہیں آیا، دوسری طرف گیدڑ کو دیکھو، اپنے اوپر امتحان آیا تو امریکہ کے پاؤں پکڑ لیے، اس کے سینیٹر کو کال کر کے کہتا ہے اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو واسطہ ہے ایک بیان دے دو، کیونکہ امریکہ جب بیان دیتا ہے تو پاکستان میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ لوگوں کو کہتا رہا امریکی سازش ہو گئی، ڈونلڈ لو آ گیا، سائفر آ گیا، ہم غلامی نہیں چاہتے، حقیقی آزادی۔ وہ مکوں کے نشان، بعد میں پتہ چلا وہ مکوں کے نشان اپنے ہی منہ پہ تھے۔ یہ ذرا بار بار گانا بھی نہ لگائیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد ترانہ لگائیں پلیز۔ یہ ہوتا ہے قیادت کا فرق۔ قیادت کا فرق دیکھنا ہے تو 28 مئی 1998 کو دیکھو، اور پھر 9 مئی 2023 کو دیکھو، آپ کو قیادت کا فرق خود بخود نظر آ جائے گا۔ یا جو آپ لوگوں میں سے کچھ تو شاید 98 کے بعد پیدا ہوئے، اور جو 98 سے پہلے پیدا ہوئے تھے وہ جانتے ہیں جس دن پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا، اس میں پاکستان کے طول و عرض پر ہر شہری نے شکر کا اظہار کیا تھا، مٹھائیاں کھلائی تھی پوری دنیا میں، پاکستانی جہاں جہاں بھی تھے سب پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا نا؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ اور 9 مئی کو کیا ہوا؟ 9 مئی کو کیا ہوا؟
ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا۔ 9 مئی کو ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا۔ پاکستان نے 9 مئی 2023 کو وہ مناظر دیکھے کہ جو مناظر ہم صرف افغانستان میں اور دہشت گردی ذرا ملکوں میں دیکھا کرتے تھے۔ بولو شیم۔ دفاعی علامتوں کو، دفاعی بلڈنگز کو جلا دیا گیا، شہداء کی یادگاروں کو جلا دیا گیا، شہداء کی قبروں کو ادھیڑ کے رکھ دیا گیا، وہ جو توپیں دشمن پر استعمال ہوئی تھی ان کو دریا میں پھینک دیا گیا، اور جن طیاروں نے دشمن کے طیارے مار گرائے تھے ان طیاروں کو آگ لگا دی۔ سوچو کوئی پاکستانی کبھی ایسا کر سکتا ہے؟ پاکستانیوں، کون سے پاکستان کو زندہ رکھنا ہے؟ کون سی تصویر کو زندہ رکھنا ہے؟ 28 مئی 98 یا 9 مئی 2023؟ کس کو زندہ رکھنا چاہتے ہو؟ کس کو زندہ رکھنا چاہتے ہو؟ اور پھر کہتے ہو آج میں اس فتنے کا نام نہیں لینا چاہتی تھی۔ پاکستان میں 28 مئی یوم تکبیر کو کھڑے ہو کر اس فتنے کا نام لینا بھی پاکستان کی توہین ہے، مگر اب کہتا ہے کہ ہم پر دہشت گردی کے مقدمے کیوں بن رہے ہیں؟ بھائی دہشت گردی کرو گے تو دہشت گردی کے مقدمے بنیں گے نا، یا پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے؟ جس نوعیت کا جرم کرو گے پاکستان کے آئین اور قانون کی وہی والی تمہارے کے اوپر شک لگے گی انشاءاللہ۔ اور مہذب ملکوں کی تم مثالیں دیتے ہو۔ ابھی کل میں پڑھ رہی تھی جب ٹرمپ کے حامیوں نے حملہ کیا تو نینسی پیلوسی کے آفس کے اندر وہ ایک شخص نے کرسی پہ کھڑے ہو کر صرف تصویر بنائی تھی، اس کو کل 18 سال قید امریکہ نے سنا دی۔ اور یہاں پر تو سب کچھ جلا دیا گیا، دہشت گردوں کے ہاتھوں سب کچھ یرغمال بن گیا، تخریب کاری ہو گئی، اور پوچھتے ہو کہ دہشت گردی کے مقدمے کیوں بنا رہے ہو ہم پر؟ میں پاکستانی قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، میں اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں سے مخاطب ہوں، میں خواتین سے مخاطب ہوں، میں اپنے بزرگوں سے مخاطب ہوں، میں کالج میں پڑھنے والے بچوں سے مخاطب ہوں، میں یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء سے میں مخاطب ہوں، اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرے کیا وہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ جو آپ کے ہاتھ میں کتاب اور لیپ ٹاپ کی بجائے آپ کے ہاتھ میں ماچس کی تیلی پکڑا دے وہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ جو آپ کے ہاتھوں میں پیٹرول بم پکڑا دے کیا وہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ کیا جو زمان پاک کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہو اور قوم کو رلنے کے لیے دہشت گردی کی عدالتوں میں چھوڑ دے وہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اور جو بچے ورغلائے گئے، ایک منٹ، جو بچوں کو ورغلایا گیا، جو نوجوانوں کو دہشت گردی اور تخریب کاری کی ترغیب دی گئی اور وہ نکلے سڑکوں پر انہوں نے اپنے ملک کو جلا دیا، آج وہ بچے دہشت گردی کی عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، ان کے گھر والے دہشت گردی کی عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، اور اس کے بچے آرام سے لندن کی فضاؤں میں بیٹھے رنگ لریاں منا رہے ہیں۔ میں پوچھنا، اور آپ دیکھو کوئی نوجوان 10 سال کے لیے سلاخوں کے پیچھے جائے گا، کوئی نوجوان 20 سال کے لیے سلاخوں کے پیچھے جائے گا۔ زندگیاں برباد ہو گئی، ماں باپ کی، گھر والوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی، اور یہ
زمان پاک کے بنکر میں بیٹھ کے ٹویٹ کر رہا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ گزاری ہوئی شمالی علاقہ جات کی ہائیکنگ بہت یاد آ رہی ہے. میرے پاکستانیوں، جو آپ کی رگوں میں بارود بھرے، جو آپ کے دماغوں اور ذہنوں میں بارود بھرے، وہ آپ کا ہمدرد کبھی نہیں ہو سکتا. وہ دشمن کا لانچ کردہ فتنہ تو ضرور ہو سکتا ہے، پاکستانی نہیں ہو سکتا. اور آخر میں ذرا نواز شریف صاحب نے آپ سے 2 منٹ بات کرنی، ان کا پیغام دھیان سے سننا. چلاؤ ذیشان، آپ کے لیے اور قوم کے لیے نواز شریف صاحب نے میسج بھیجا ہے، سننا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آرام سے. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات. میں یوم تکبیر کے موقع پر آپ سب کو اور تمام اہل وطن کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آج تو سلور جوبلی ہے، 25 سال ہو گئے ہیں، اور آج سے 25 سال پہلے ہمیں اپنی تاریخ کی بہت بڑی آزمائش کا سامنا تھا. ایک طرف دفاع وطن کے تقاضے تھے، ذمہ داریاں تھیں، اور دوسری طرف اربوں ڈالروں کی پیشکش. ایک طرف پاکستان کے عوام کی امنگیں تھیں، خواہشات تھیں، تمنائیں تھیں، اور دوسری طرف دنیا کی بڑی طاقتوں کی دھمکیاں. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کس طرح کی دھمکیاں تھیں، کئی دفعہ تو ناقابل برداشت تھیں. اور ایک طرف تو پاکستان کے وقار کا معاملہ تھا، اور دوسری طرف مشکلات کا ڈر، خوف. لیکن خواتین و حضرات، امتحان کی اس گھڑی میں اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہمیں حوصلہ دیا، ہمیں ہمت دی، ہمیں درست فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. میں اس دن پاکستان سے باہر تھا، یعنی ہمارا ایک سرکاری دورہ تھا سینٹرل ایشیا میں. لیکن اسی وقت کسی بھی وسوسے یا شک و شبہ یا اندیشے کے بغیر میں نے متعلقہ افراد کو ہدایت جاری کی کہ ایٹمی دھماکوں کی تیاری شروع کر دی جائے. وہیں سے ٹیلی فون کیا میں نے. جیسے پتہ لگا کہ ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں، میں نے فوراً وہیں سے پاکستان صبح فون کر کے کہا کہ اس کی ایٹمی دھماکوں کی تیاری شروع کر دی جائے. یہ باتیں خواتین و حضرات اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں کہ ہم پر کیسے کیسے دباؤ ڈالے گئے اور کیسی کیسی پیشکشیں کی گئیں. لیکن ہمیشہ زندہ رہنے والی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کے دن پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن کر ابھرا. یہ ہے ہمیشہ انشاءاللہ
زندہ رہنے والی حقیقت. اس کو کہتے ہیں نا, یہاں تو بہت کہا گیا نہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, یہ ہے ایبسلیوٹلی ناٹ. معزز خواتین و حضرات, ہم کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتے, لیکن کسی کو یہ بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے. ایٹمی طاقت بننے کے ساتھ ساتھ میری ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے, اور جس کے لیے میں نے بھرپور کوشش بھی کی, اور آپ وٹنس ہیں, گواہ ہیں اس بات کے, کہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کے دوڑ میں بھی آگے رہے. 7ویں ایٹمی قوت بننے کے ساتھ ساتھ میری خواہش تھی کہ کم از کم ہم دنیا کی 7ویں اقتصادی اور معاشی طاقت بھی بنے. مگر کیا کروں, افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ کچھ لوگوں نے میری ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی. اس سے پہلے بھی 1993 میں بھی ایسا ہوا, اور پھر ابھی کی میں جو بات کر رہا ہوں یہ بات کروں 1999 میں یہ دوبارہ ہوا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2017 میں بھی ایسا ہوا. نہ جانے ان لوگوں کو ملک سے کیا بیر ہے کہ وہ ایک ہنستے بستے ملک کو خراب کر کے رکھ دینا چاہتے ہیں. اور آج آپ دیکھیں, ذرا سوچیں کہ جب میں تھا وزیر اعظم 2017 میں, تو ڈالر جو تھا وہ 104 روپے پہ تھا. آپ کو یاد ہوگا 104 روپے کا ہوتا تھا نا ڈالر, اور آج کتنے کا ہے؟ آج 300 روپے کا ہے. آٹا جو آپ روز کھاتے ہیں وہ 33 روپے فی کلو ملتا تھا, اور آج 120 روپے. آلو, سبزیاں, بہت ساری اور دیگر روزمرہ کی اشیاء کھانے والی, آلو 10 روپے کلو تھے اور آج 80 روپے کلو ہیں. اس وقت روٹی, یہ میں آخری 2017 کی بات کر رہا ہوں, روٹی 2 روپے کی تھی اور آج میرا خیال ہے کہ 15 روپے کی روٹی ملتی. گھی 140 روپے کلو تھا اور آج 500 روپے کلو ہے. میرے زمانے میں چینی 50 روپے کلو ہوتی تھی اور آج سنا ہے 120 روپے کی. اور بجلی کا فرق تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. پیٹرول 60 روپے لیٹر اور آج 270 روپے لیٹر. بہنوں اور بھائیوں, میرے بچوں, اللہ تعالیٰ نے جب بھی موقع دیا ہے میں نے دل و جان کے ساتھ آپ کی خدمت کی ہے, بڑے خلوص کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ اپنی قوم کو اپنی اولاد سمجھا ہے, اپنے بزرگوں کو اپنا بزرگ سمجھا ہے. لیکن مجھے اس بات کا افسوس رہتا ہے اور از حد افسوس رہتا ہے کہ تینوں بار مجھے کسی نہ کسی بہانے اس مقدس مشن کو آگے بڑھانے سے محروم رکھا گیا, اور محروم رکھا بھی گیا اور کر بھی دیا گیا. آج ذرا پوچھیں تو صحیح نا, پوچھیں آپ اپنے آپ سے بھی پوچھیں, لوگوں سے بھی پوچھیں
کہ لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی؟ ملک میں سے دہشت گردی کس نے ختم کی؟ کراچی کا امن کس نے بحال کیا؟ چترال میں 30 ارب روپے دے کر لواری ٹنل کس نے مکمل کی؟ پاکستان میں موٹر ویز کا جال کس نے بچھایا؟ پاکستان میں پہلی موٹر وے کس نے بنائی؟ کیا دوسری کوئی موٹر وے کسی اور نے بنائی؟ ساری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے بنائی جب میں وزیر اعظم تھا۔ آج موٹر وے جو ہے وہ سکھر تک پہنچ گئی ہے، اور آگے اگلا حصہ تو جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے اپنے 4 سالوں میں کیوں نہیں بنایا؟ حیدرآباد سے کراچی بھی ایک نئی موٹر وے مانگتا ہے، تو یہ کس نے، اور بلوچستان کی دیکھیں ہائی ویز کس نے بنائی؟ آپ اور بھی جائیں اپنی، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اگر آپ کو پتا ہوگا کہ گلگت بلتستان میں گلگت سکردو ہائی وے کس نے بنائی؟ 60 ارب روپیہ خرچ کر کے۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو ہمارا فائٹر ایئر کرافٹ ہے جو ایئر فورس کے پاس ہے، JS-17، وہ کس کے دور میں بنے؟ اس کے کانٹریکٹ میں کس کے دستخط ہیں؟ ملک میں سی پیک کون لے کر آیا؟ حضور یہ سب چیزیں صرف بھلا دینے والی نہیں ہیں، ایک طرف رکھ دینے والی نہیں ہیں، یہ ہماری تاریخ ہے، حقائق ہیں جس کو ہمیشہ یاد رکھا جانا چاہیے، اور موازنہ اور مقابلہ کرنا چاہیے ان لوگوں سے جنہوں نے آ کے پاکستان کی صرف تباہی کی ہے، اور ہم نے جو پاکستان کی ہمیشہ، چاہے وہ دفاعی میدان ہے، اقتصادی میدان ہے، وہ سیاسی میدان ہے، معاشی میدان ہے، معاشرتی میدان ہے، ہم نے وہ خدمت کی ہے کہ آج ماشاءاللہ پورا تاریخ بن چکی ہے۔ وہ میری آرزو ہے کہ پاکستان ہر شعبے میں ایک ایٹمی طاقت بنے، ایک ایٹمی طاقت جیسا بنے، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہے، صحت کا شعبہ ہے، اقتصادی شعبہ ہے، معیشت کا شعبہ ہے، صنعتی ترقی کا شعبہ ہے، زرعی میدان کا شعبہ ہے، ہر شعبے میں آگے ہی آگے پاکستان بڑھتا چلا جائے، ہمارا سبز پاسپورٹ دنیا بھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ آپ کو یاد ہے یہ میں نے بہت پہلے یہ باتیں کی ہوئی ہیں، اس دن کے اوپر ہم چل نکلے تھے، اس پٹری پہ ہم جا رہے تھے، لیکن بدنصیبی ہے کہ اس پٹری سے اتارنے والے بھی انفارچونیٹلی اسی معاشرے میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا، اب بھی آئے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کو نفرتوں کی آگ میں جھونکنے، عوام کو گمراہ کرنے اور نوجوانوں کو اپنے مکروہ عزائم کی بھٹی میں جلانے اور ملک کو کئی سال پیچھے دھکیلنے والے آج بے نقاب ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے؟ اللہ نے ہمیں یہ وطن 9 مئی جیسے یوم سیاہ کے لیے نہیں دیا، بلکہ 28 مئی جیسے روشن دن کے لیے عطا کیا ہے۔ جلاؤ گھراؤ کے لیے نہیں دیا یہ ملک، یہ ترقی اور خوشحالی کے لیے عطا کیا ہے۔ 9 مئی اور 28 مئی 2 علامتیں ہیں،
الگ الگ علامتیں ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں۔ یہ ایک تباہی اور بربادی کی علامت ہے اور دوسری ترقی، خوشحالی، فخر اور ناقابل تسخیر دفاع کی علامت ہے۔ مجھے یقین ہے میرے بھائیوں، بہنوں اور بچوں کہ پاکستان کا بچہ بچہ 9 مئی سے نفرت اور 28 مئی سے محبت کرتا رہے گا۔ یوم تکبیر زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بس میں اب اتنا ہی کہوں گی کہ نواز شریف کا جو ترقی کا خواب تھا پاکستان کا، انشاءاللہ نواز شریف آئے گا۔ ترقی کا وہ سفر جو فکروں نے توڑا تھا وہ وہیں سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اور میرے ساتھ مل کر آج ایک نعرہ لگا دو، نواز شریف، اور ایک آخری نعرہ جس سے در و دیوار گونج جائیں، پاکستان۔ ابھی وارث بیگ صاحب آخری گانا ملی نغمہ گائیں گے، اس کے بعد ہم اپنے گھر کو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔